اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں بھی ہم مرزا قادیانی کے ہماری زندگی سے متعلق حوالے جو ہیں وہ پیش کریں گے، اور مرزا قادیانی کے بیٹے کی لکھی ہوئی کتاب سے جو ہے وہ یہ کہانیاں جو ہیں یہاں پیش کی جاتی ہیں، اور مرزا قادیانی کی زندگی کے حالات اور واقعات جو ہیں وہ انہوں نے اس کتاب میں قادیانی نے جمع کیے ہوئے ہیں، اور ان حوالوں میں جو ہے اب تک جلد دویم تک سیرت المہدی کی ہم پہنچ چکے ہیں، اور حصہ چہارم تک، اور تقریباً 1112 تک کے حوالے جو ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں، اور آج اس سے اگلے حوالے پیش کیے جائیں گے۔ اور دیکھنے سننے والوں سے میری گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ اور اب حوالے کی طرف چلتے ہیں، اور اب آج کا جو پہلا حوالہ ہے وہ ہے سیرت المہدی جلد دویم حصہ چہارم، اور صفحہ نمبر 86 ہے، اور حوالہ ہے 1113 کا۔ منشی ظفر احمد صاحب کپور تھلوی نے بذریعہ تحریر مجھ سے بیان کیا کہ میں اگلا صفحہ یعنی صفحہ نمبر 87 ہے، اس پہ اب لکھا ہے کہ ایک دفعہ بوٹ پہنے ہوئے حضرت صاحب کے ساتھ تھا۔ میرا بوٹ ذرا تنگ تھا، اس لیے میں تکلیف سے چلتا تھا، کیونکہ حضور بہت تیز چلتے تھے۔ آپ نے مجھے دیکھ کر اپنے پرانے جوتے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ہم تو ایسا جوتا پہنتے ہیں، یعنی آپ کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں؟ اب یہ اس قسم کے حوالے پتہ نہیں قادیانیوں نے کیوں لکھے ہوتے ہیں، حالانکہ مرزا قادیانی کو جو اس کا دماغ تھا وہ تو ایسا تھا کہ اسے تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ اس نے جوتی پہنی بھی ہے، اور کون سے الٹی جو ہے سیدھے پاؤں کی جوتی دوسرے الٹے پاؤں میں، اور الٹے پاؤں کی جوتی سیدھے پاؤں میں پہنی ہوتی تھی۔ اسے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، اور وہ اپنی بیوی کی جوتی بھی پہن کے پھر لیتا تھا۔ تو یہاں پہ اب پرانے جوتے جو کہہ رہے ہیں، یعنی اب تو یہ قادیانی جو ہیں وہ سارے ان حوالوں کو جو مرزا قادیانی کی جو ہے ان کو بڑا یہ کہتے ہیں کہ وہ انسان بڑا سادگی پسند تھا، حالانکہ یہ مرزا قادیانی کا تو دماغ جو تھا وہ کام ہی نہیں کرتا تھا، اور نشوں کے ہاتھوں جو تھا اس کا دماغ جو تھا وہ اس طرح کا ہو چکا تھا کہ اسے خود پتہ نہیں چلتا تھا کہ جوتا جو ہے وہ کس پاؤں کا ہے۔ تو بہرحال اگلا حوالہ جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ 1114 کا حوالہ ہے کہ شیخ کرم الہی صاحب پٹیالوی نے بذریعہ تحریر بیان کیا کہ میں نے جب لدھیانہ میں حضرت صاحب کی بیعت کی تو میں نے اس خلوت کو غنیمت جان کر حضور سے 2-3 امور کے متعلق استفسار کیا۔ وہ سوالات اور جوابات جو حضور نے عذرائے شفقت فرمائے یہ ہیں۔ سوال نمبر 1، خاکسار نقش بندیہ طریق میں بیعت ہونے سے قبل فرقہ اہل حدیث جس کو عام لوگ وہابی کے لفظ سے یاد کرتے ہیں میں بھی شامل رہا، اس وقت نمازوں کو جمع کرنے کی عادت پڑ گئی تھی، تو اس بارے میں حضور کا کیا ارشاد ہے؟ تو یہ مرزا قادیانی نے جو ہے وہ جواب دیا کہ جمع صلاتین کے بارے میں میرے نزدیک مخالف و موافق ہر دو فریق نے افراط و تفرید سے کام لیا۔ ایک طرف اس پر عالمین کا تو یہ حال ہے کہ بلا عذر شرعی یا جائز ضرورت کی نمازیں جمع کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ حقہ ذرا اچھا چل رہا ہے یا تاش وغیرہ کھیل رہے ہیں، اذان ہوئی تو ان کو چھوڑ کر کون جائے، جھٹ نماز جمع کرنے کی ٹھان لیتے ہیں، چاہے دوسری نماز بھی ادا ہو جائے یا دونوں ضائع ہو جائے۔ فرمایا یہ بہت بری بات ہے۔ نماز جیسے ضروری فرض میں کوتاہی اور غفلت ایمان کی کمزوری پر دال ہے۔ دوسری طرف حنفی صاحبان کا یہ حال ہے کہ کیسی ضرورت اور عذر جائز ہو نماز قضا تو کر دیں گے، مگر اہل حدیث کی ضد اور مخالفت میں جمع نہ کریں گے۔ فرمایا کہ کوئی ان لوگوں سے پوچھے کہ حج کے موقع پر ایک نماز ہر حاجی کو ٹھیک ادائے رسوم حج کے وقت لازمی طور پر جمع کرنی پڑتی ہے، اگر یہ فعل ایسا ہی ممنوع ہوتا جیسے کہ آپ لوگوں کے عمل سے ہویدہ ہے، تو ایسے مقدس مقام پر اس کی اجازت کیسے ہوتی؟ اور دراصل ضرورت اور عدم ضرورت کا سوال ہے، اور یہی اس بارے میں معیار ہے۔ اب سوال نمبر 2، اس نے پوچھا کہ خاکسار نے عرض کیا کہ میں نے بارہا صوفیہ کی مجلس حال و کال میں اور شیعہ وغیرہ کی مجالس سے محرم میں قصداً اس غرض سے شامل ہو کر دیکھا ہے کہ یہ اس قدر گریہ و بکا اور چیخ پکار کرتے ہیں، مجھ پر بھی۔ اب اگلا جو صفحہ ہے وہاں پہ ہے صفحہ نمبر 88 پر بھی کوئی حالت کم سے کم رکت وغیرہ ہی طاری ہو، مگر مجھے کبھی رکت نہیں ہوئی۔ تو مرزا قادیانی جو ہے اس نے جواب دیا کہ مجالس میں جو
شور و شغب ہوتا ہے، اس کا بہت حصہ تو محض دکھاوے یا بانی مجلس کے خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور باقی رسم اور عادات کے طور پر بھی وہ ایسا کرتے ہیں کیونکہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ اس موقع پر ایسا کرنا موجب ثواب ہے، لیکن مومن کے لیے رقیق القلب ہونا ضروری ہے، اس لیے نماز وقت پر اور خشوع و خضوع سے ادا کرنا اور کثرت استغفار، درود شریف اور نمازوں میں سورۃ فاتحہ کی تلاوت کے وقت اہدنا الصراط المستقیم کا بطور تکرار علاج کہا۔ سوال نمبر 3 خاکسار نے بطور درود ابوالضیف کچھ پڑھنے کے واسطے دریافت کیا تو حضور نے کہا کہ آپ کی ملازمت بھی نازک اور ذمہ داری کی ہے، بس نمازوں کو سنوار کر وقت پر ادا کرنا اور اتباع سنت اور چلتے پھرتے درود شریف استغفار پڑھیے اور وقت فرصت قرآن مجید کی سمجھ کر تلاوت کو کافی کہا۔ خاکسار کے مقرر اثرات پر نماز فرض کے بعد اسی نشست میں 11 دفعہ لا حول ولا قوت پڑھنے کے لیے ارشاد کیا۔ اب یہ مرزا قادیانی کا جو ہے حوالہ ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو تھا جمع صلاتین یعنی نمازوں کو جمع کرنے کے متعلق جو ہے وہ لوگوں کو اب کہہ رہا ہے کہ جو ہے وہ تو یعنی لوگوں نے حقہ وغیرہ جو پی رہے ہوتے ہیں یا کوئی تاش کھیل رہے تو نمازیں جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ جمع کر لیتے ہیں، اور باقی یعنی یہ مرزا قادیانی کا جو مذہب تھا اب اس کی دیکھ لیتے کہ وہ خود کیا کرتا تھا، اب اس کے خود کے حوالے اور لوگوں کو جو کہہ رہا ہے وہ بھی الگ الگ دو حوالے ہیں۔ یہاں پہ مرزا قادیانی کی اپنی جو لکھی ہوئی تحریریں جو اس کے چیلو چمچوں نے اس کے متعلق تحریریں لکھی ہے وہ اس میں سے بھی کچھ جو ہیں وہ حوالے ہیں، وہ یہاں پہ میں آپ کو وہ بھی دکھا دیتی ہوں کہ وہ کیا ہیں، اور مرزا قادیانی نے جو ہے وہاں پہ وہ کیا کچھ کہا ہوا ہے ان کے بارے میں۔ تو یہ جو ہے اب یہاں لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ نماز وقت پہ ادا کرنا اور سنت اور جمع کرنا جو ہے وہ حالانکہ جو دین اسلام میں جو ہے وہ تو بلا عذر شرعی جو ہے نماز کو جمع کرنے کا کوئی ہے ہی نہیں، لیکن بہرحال مرزا قادیانی کے اپنے متعلق وہ اس کے کیا وہ ہیں جو اس کی تعلیمات ہیں، جو اس کا دین قادیانیت تھا اس میں کس قسم کے جو تھے وہ اس نے عقائد رکھے تھے، اور نمازوں کے اور احکامات جو وہ کہتا رہتا تھا وہ دکھاوے کہ یعنی نمازوں سے تو ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن مرزا قادیانی نے جو اپنا دین اور مذہب بنایا تھا اس کی تبلیغ میں وہ کیا کہتا تھا وہ جو ہے وہاں حوالہ ہے یہاں پہ۔ اب تاریخ احمدیت ہے جلد دویم ہے، یہ مرزا قادیانی کا ایک بہت قریبی کوئی گزرا ہے دوست محمد شاہد، اس کی لکھی ہوئی کتاب ہے تاریخ احمدیت، اس کی کئی جلدیں جلد دویم ہے یہاں پہ، اور صفحہ 171 ہے، اور رسالہ ریویو آف ریلیجن کی تجویز، اور یہاں پہ صفحہ نمبر 171 پہ اب یہ جمع صلات کا نشان، اب یہ مرزا قادیانی نے جو کچھ کہا ہے وہ اس نے یہاں پہ لکھا ہے کہ پیغمبر عالم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح موعود کی جو علامات بتائی تھی ان میں ایک علامت یہ بھی تھی کہ تجمع لاہ الصلاۃ یعنی مسیح موعود کے لیے نمازیں جمع کی جائیں گی، جس میں اس طرف اشارہ تھا کہ مصروفیت کا ایک زمانہ اس پر ایسا آئے گا کہ اس کے دینی اغراض و مقاصد کی تکمیل کے لیے نمازیں جمع کی جائیں گی، ضمناً اس سے یہ بھی بتانا مقصود تھا کہ مسیح موعود نماز کے وقت پیش امام نہیں ہوگا بلکہ کوئی اور امامت کرے گا۔ سو اس پیش گوئی کے عین مطابق اکتوبر 1900 سے فروری 1901 تک کا دور ایسا ہے جب خطبہ الہامیہ، تحفہ گولبریہ، تریاق القلوب اور بعض دوسری کتب کی تکمیل اور اعجاز المسیح کی تصنیف کے سلسلے میں 4-5 ماہ تک حضرت صاحب مولوی عبدالکریم صاحب مسجد میں ظہر اثر کی نمازیں جمع کرواتے رہے۔ یہ دور فی الحقیقت آپ کے لیے ایک زبردست علمی جنگ کا تھا، اور ضعف دماغ اور دوسرے مہلک عوارض کے باوجود دل میں خدمت دین کا اس قدر جوش پیدا ہوا کہ اعجاز المسیح مسجد تو طبیعت نے چاہا کہ دوسری اہم دینی مہمات کی طرف توجہ کرنے سے پہلے 2-3 دن آرام کیا جائے، مگر خالی بیٹھے رہنا آپ کو گوارا نہ ہوا، چنانچہ 23 فروری 1901 کو خود ہی کہا کہ تفسیر کا کام تو ختم ہو گیا، ہم چاہتے ہیں کہ دوسری ضروری کاموں کے لیے 2-3 شروع کرنے سے پہلے 2-3 دن آرام کر لیتے، مگر جی نہیں چاہتا کہ خالی بیٹھے۔ اور پھر آگے کہہ رہے ہیں کہ ایسے اللہ کا حال ہوتا ہے کہ وہ آرام نہیں کرتے، کبھی ان پر خدا کو محنت نازل کرتے تو کبھی وہ آپ کوئی ایسا کام چھیڑ بیٹھتے ہیں جس سے اس پر محنت نازل ہونا ہے۔ درجہ برکت کی بات ہے کہ انسان خدا کے واسطے کام میں لگا رہے۔ اب اگلے صفحے پہ جو ہے اسی کتاب یعنی تاریخ احمدیہ جلد دوم صفحہ نمبر 172 پہ ہے
मौलवी मोहम्मद एहसन साहब के एतराज़ के जवाब में हज़रत साहब की अब ये जो मौलवी एहसन था, ये मिर्ज़ा कादियानी के ऊपर जो है वो सही सवालात जो कभी-कभी उठा दिया करता था, तो मिर्ज़ा कादियानी जो था वो आसमान पे पहुँच जाया करता था। अब यहाँ पे भी उसने जब ये मिर्ज़ा कादियानी 1 साल तक नमाज़ें जो है वो जमा कर रहा था, तो मुंशी ज़फ़र अहमद कपूरथलवी हैं कि जमात सलात के सिलसिले में जब 2 माह का अरसा हो चला तो एक दिन मौलाना मोहम्मद एहसन अमरोही ने हज़रत मौलवी नूरुद्दीन की खिदमत में ख़त लिखा कि बहुत दिन नमाज़ें जमा करते हो गए, लोग एतराज़ करेंगे कि तो हम इसका क्या जवाब देंगे? मौलवी नूरुद्दीन साहब ने जवाब दिया, हज़रत साहब से पूछे। मौलवी मोहम्मद अनवार हुसैन खान साहब शाहाबादी इस ख़त किताबत में कासिद थे। इनसे हज़रत मुंशी साहब को भी सवाल जवाब का इल्म हो गया। चुनांचे उन्होंने खिदमत में इस अमर का तज़किरा कर दिया। अब ये वही ज़फ़र अहमद कपूरथलवी जिसके हवाले यहाँ सीरतुल महदी यहाँ पे भी इसका वाक़या है। अब ये दिसंबर 1900 का कहता वाक़या है। इस वक्त तो हजूर ने कुछ ना कहा, लेकिन मगरिब के बाद हजूर ने इस पर, अब मैंने जैसे कहा कि मिर्ज़ा कादियानी का जो पारा हाई हो गया, इस खफगी का इज़हार किया और जमा उस सलात के निशान के मुतालिक एक पुरजलाल तकरीर की, जिसमें हजूर ने बड़ी तफसील के साथ इस अमर पर रोशनी डालते हुए कहा कि जमा सलात के अलावा कई और इज्तिमाई रंग के निशानात रोज़ रोशन की तरह पूरे। जो हजूर ने कहा कि मैं वही जिसका खुदा ने वादा किया था, हाँ मैं वही जिसका सारे नबियों की ज़ुबान पर वादा हुआ। और फिर खुदा ने इनकी मार्फत बढ़ाने के लिए मिनहाजुन नबूवत पर इस कदर निशानात ज़ाहिर किए कि लाखों इंसान इसकी गवाह हैं। ज़मीन ने अपने निशानात अलग ज़ाहिर किए, आसमान ने अलग। फिर इस कदर निशानात के बाद कोई इनकार करता है वो हलाक होता है। मैं दावा से कहता हूँ कि तुम में से हर एक पर खुदा ने ऐसा फजल किया कि एक भी तुम में से ऐसा नहीं जिसने अपनी आंखों से कोई ना कोई निशान नहीं देखा, एक भी नहीं। फिर ऐसी बसीरत और मार्फत रखने वाले निशानों के बाद मुझ पर उसने जन नहीं रहा, बल्कि मेरी सच्चाई और खुदा की तरफ से मामूर होकर आने पर तुम अला वजह वजह उल बसीरत गवाह और तुम पर हुज्जत पूरी हो चुकी। फिर वो बड़ा ही बदकिस्मत और नादान होगा जो इतने निशानों के बाद इस पेशगोई के पूरा होने पर इब्तला में पड़े। तुम बहुत से निशानात देख चुके हो। हरूफ तहजी के तौर पर नक्शा तैयार किया जावे तो कोई हरफ बाकी ना रहे, इसमें कई निशान आए। तराकुल कुलूब में बहुत से निशान हैं और तुमने अपनी आंखों से पूरे होते देखे। अब वक्त तुम्हारे ईमान मजबूत हो, अब वक्त है कि तुम्हारी ईमान मजबूत हो, कोई जलजला और आंधी तुम्हें ला न सके। पास तुम में से ऐसे भी सादिक है कि उन्होंने कभी किसी निशान की अगला जो सफ़ा है 173 पे लिखा है कि की ज़रूरत अपने लिए नहीं समझी कि गो कि खुदा ने अपने फजल से इनको सैकड़ों निशान दिखा दिए, लेकिन अगर एक भी निशान न होता तब भी वो मुझे सादिक यकीन करते और मेरे साथ थे। चुनाचे मौलवी नूरुद्दीन साहब किसी निशान की तारीफ नहीं, उन्होंने सुनते ही आमना कह दिया और फारूकी होकर सदीकी अमल कर लिया। लिखा है कि हज़रत अबू बकर शाम की तरफ गए थे, वापस आए तो रास्ते ही में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तब दावा नबूवत की खबर पहुंची, वहीं उन्होंने तस्लीम कर लिया। हज़रत की पर मारफ तकरीर ने एक नया ईमान और फाम पैदा कर दिया। मौलवी नूरुद्दीन साहब पर तो इसका इतना असर हुआ कि अकीदत वारादत के तहत अकीदत व इरादत के तहत सरशार होकर उठे और अर्ज किया कि मैं इस वक्त हाजिर हुआ हूँ कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर रज़ियत बिल्लाह यानी कि इकरार किया था। अब मैं इस वक्त सादिक इमाम मसीह और मऊद मेहदी मामूर के हुज़ूर वही इकरार करता हूँ। मुझे ज़रा भी शक और वहम हजूर के मुतालिक नहीं गुजरा। ये खुदा ताला का फजल है। हम जानते हैं कि बहुत से असबाब ऐसे हैं जिनका मैंने हमेशा इसको आदाब नबूवत के खिलाफ समझा। कभी कोई इस किस्म का सवाल करूं, मैं आपके हजूर इकरार करता हूँ, यानी ये अब ये जो उसका था नूरुद्दीन, इस तकरीर के साथ हज़रत ने अपनी तकरीर ख़त्म कर दी और मौलाना मोहम्मद एहसन साहब जिन्होंने ये इतराज़ उठाए थे ज़रो-क़तार रो रहे थे और तौबा कर रहे थे। अब खुद देख लें कि ये मिर्ज़ा कादियानी किधर इस्लाम की कोई जितनी भी जो गुज़रे हैं कमात और अहादीस नबी से कहीं हमें पता नहीं चलता कि कहीं लिखा हो कि जो है अपने ज़ाती काम के लिए या जो है वो किताबें लिखने के लिए जो है वो नमाज जो है वो जमा करनी शुरू कर दी जाए बिला उज़र शरई। यानी ये मिर्ज़ा कादियानी जो है वो अपनी किताबें अपने लिख रहा था और इसकी अपनी ही शरीयत थी। इसमें तो कोई इस्लामी शरीयत कहीं पे भी नहीं लिखा कि जो है
وہ مسیح موعود کی علامات میں یہ بھی ہے کہ وہ نمازیں جمع کریں گے اور امامت کوئی اور، وہ صرف ایک حدیث ہے مبارکہ ہے جس میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا واقعہ ہے، جب وہ نازل ہوں گے تو امام مہدی جو ہے وہ امامت کروائیں گے۔ وہ دو الگ الگ ہستیاں، یہاں پہ یہ مرزا قادیانی جو ہے وہ لوگوں کو یہ چکر دینے کے لیے حدیثوں کو جو ہے اس میں توڑ مڑوڑ کے اور طویلات کر کے اپنی من پسند جو ہے اس میں الفاظ شامل کر کے بتایا کرتا تھا، اور ان ساروں نے کبھی جو ہے اس کی تحقیق کرنے کی بھی کوشش نہیں کی۔ اور جو مرزا قادیانی کے ساتھ یہ چیلے چمچے تھے یعنی نور الدین اور عبد الکریم وغیرہ، جن کی تعریفیں یہاں پہ بھی لکھ رہا ہے، تو یہ سارے تو مرزا قادیانی کے جو تھے وہ یہی جو ہے وہ پیش مطلب اس کے پلان اس کے ساتھ ہوتے تھے، اور تمام جو رائے ہوتی تھی اور مشورے ہوتے تھے ان سب کی ملی بھگت سے ہوتے تھے۔ تو 1900 سے 1901 تک جو ہے یہ مرزا قادیانی کتابیں لکھ رہا تھا، اور پھر 4-5 مہینے جو ہے وہ کہتا ہے عصر کی اور ظہر عصر کی نمازیں جمع۔ اب یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ جو کتابیں اور اس قسم کی چیزوں کے لیے جو ہے وہ نمازیں جمع مطلب اسلامی شریعت کی بات ہے۔ مرزا قادیانی کی تو ظاہر ہے اپنی الگ شریعت تھی، اور اس میں جو ہے وہ یہ دکھاوے کے لیے جو کچھ کرتا رہتا تھا۔ پھر آگے جو ہے اب وہ جس نے اعتراض اٹھایا تھا اس کو جو ہے اس نے بڑا جو ہے وہ شرمندہ کر دیا۔ اب کہتا ہے کہ وہ اتنے نشانات جو ہیں وہ ظاہر، یعنی کہنے کا مطلب مرزا قادیانی کا تھا کہ مجھ پہ اس نے یہ جو اعتراض کیوں اٹھایا، یعنی وہ اس نے کہا کہ لوگ جو ہیں وہ پوچھیں گے کہ یہ کدھر گیا مرزا قادیانی جو دعوے کر کے، یعنی جو ویسے تو لوگوں کے سامنے نام اسلام کا استعمال کیا ہوا تھا کہ نمازیں اور امامت کروا رہا ہے، لیکن اصل میں جب یہ اس کے کرتوت تھے تو پھر وہ اس نے کہا کہ لوگ پوچھیں گے۔ یہ ظاہر ہے اس وقت بھی کئی لوگ جو تھوڑے بہت جن کو عقل تھی، دین کی سمجھ بوجھ تھی، شاید وہ اس طرح کے سوالات اٹھاتے ہیں اور ان کو تو پھر یہ پرے کر دیا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ جو ہے مرزا قادیانی کو پتہ چلا تو اس نے بڑے کہہ رہے ہیں خفگی یعنی غصے کا اظہار کیا، اور یہ پھر کہہ رہا نشانات فلانا نشان زمین کا آسمان کا زلزلے تباہیاں جو ہیں وہ کہتا ہو چکے ہیں، اور تم ابھی بھی جو ہے وہ آنکھوں سے تم سب نے دیکھ کے بھی یقین۔ اب یہاں پہ کوئی بھی مرزا قادیانی کے پاس ایسی چیز ہی نہیں ہے کہ وہ کہے کہ خود ہی لکھتا تھا، خود ہی کہتا تھا، مطلب جو دو اس کے چیلے تھے، ایک وہ عبد الکریم اور نور الدین وغیرہ، وہ ساتھ اس کے یہ الہام بنا کے اور عربی میں جو ہے ادھر ادھر سے آیات کچھ لے کے قرآن کی اس میں رد و بدل کرتے تھے۔ مرزا قادیانی کو تو صحیح طرح سے عربی بھی نہیں آتی تھی، اور یہ دوسرے جو تھے یہ ادھر ادھر سے لکھ کے اس کو دے دیتے تھے، اور پھر مرزا قادیانی کہتا تھا دیکھیں یہ جو زلزلہ آیا یہ میرا نشان ہے، یہ جو ہے طاعون ہے یہ نشان ہے، یہ سارا کچھ یہ اسی کو بنا کے یہ لکھتے رہتے تھے، خود ہی لکھتے تھے اور خود ہی جو ہے وہ کہتے تھے یہ خدا کی طرف سے ہے، جو ہے نشانات ظاہر ہو چکے ہیں، اور کہہ رہا ہے جو وہ بڑا بدقسمت ہوگا جو اتنے نشانوں کے بعد اس پیش گوئی کے پورا ہونے پر یعنی شک شبے میں پڑے۔ اب کہتا ہے کہ اتنے نشان ہیں کہ اگر تم حروف تہجی کے لیے بھی اعتبار سے ان کو لکھو تو وہ کوئی حروف جو ہے وہ بچے گا نہیں، یعنی اتنا یہ کہہ رہا نشان ہے۔ اب کہتا ہے جیسے وہ اب ان کا مرزا قادیانی کو پتا تھا کہ جو عام لوگ ہیں یعنی وہ اس قسم کی جذباتی باتیں کر کے لوگوں کے دین سے متعلق جو اس نے ڈرامہ کیا ہوتا، دین اسلام کا نام ہمیشہ استعمال کرتا تھا، اور کہتا تھا کہ اب جہاں پہ کوئی سوال جو ہے سیریس قسم کا اور اس کے اوپر اسی طرح کے اعتراض اٹھتے تھے تو فوراً وہاں پہ یہ دین کا لبادہ اوڑھ کے اور ساتھ لوگوں کی جو ہے وہ یہ شروع کر دیتا تھا مثالیں دینا۔ اب یہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق کی مثالیں دے کے جو ہے یہ جو اس کا ساتھی تھا، اس کے ساتھ جو اس کی یہ ٹھگنے میں اور لوگوں کو دھوکے دینے میں یہ نور الدین، اس کو استغفر اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس نے بھی جو ہے حضرت ابو بکر صدیق والا عمل کیا، یعنی اس نے بلا شک جو ہے جیسے ہی اس کو پتہ چلا تو اس نے جو ہے وہ میرا نا بغیر کچھ پوچھے مجھ پہ اس نے کہا کہ ہاں ہاں یقین کر لیے جیسے ہی میں نے دعوے کیے۔ اب یہاں پہ یہ جو تھے سارے اب جو تینوں تھے مین تو یہی تھے مرزا قادیانی، حکیم نور الدین اور عبد الکریم، تو وہ جب یہ سوال اس نے اٹھا لیا اور اس نے کہا کہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں تو انہوں نے یہاں کہا کہ اب تھوڑا سا نا وہ لوگوں کی جو ہے وہ ایموشنل وہ جو جس کو کہتے ہیں
وہ کر کے ان کو بلیک میل کرنا، یعنی اب اس کو نور الدین کو یہ جو اس کا ڈرامہ تھا کہ جب یہ اس نے تقریر مرزا قادیانی کی سنی اور تو وہ جو ہے بڑا اٹھا، کہتے ہیں عقیدت سے سرشار ہو کر اس نے کہا کہ میں نے تو جیسے کہ استغفر اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقرار کیا تھا، ویسے ہی میں جو ہوں اب اس کا مرزا قادیانی کو جو ہے وہ صادق امام مسیح مہدی مانتا ہوں، اور مجھے ذرا بھی شک نہیں ہے۔ اب یہ ڈرامہ تھا، یعنی لوگوں کو بتانا کہ واقعی دیکھو جی یہ تو بغیر شک و شبہ کہ یہ بندہ جو ہے مجھے مان رہا ہے، اور باقی بھی اس کو دیکھ کے جو تھے، کیونکہ حکیم نور الدین نے اور مرزا قادیانی نے اور مولوی عبدالکریم اور باقی جو اس کے اس طرح کے چمچے تھے، انہوں نے حلیے ایسے بنائے ہوئے تھے کہ لوگ جو ہیں اس زمانے کے وہ سمجھ نہیں سکتے تھے کہ اس طرح کے حلیے تھے کہ داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی اور امامے وغیرہ باندھتے تھے، اور حلیہ جو تھا وہ اسلامی بنا کے، تو وہ جو تھے لوگ عام کوئی بیٹھے ہوتے، اب ان کو تو نہیں پتا تھا، جن کو سادے لوگ تھے زیادہ علم نہیں تھا، تو وہ سمجھتے تھے اچھا اچھا واقعی دیکھو ایک اتنا جو ہے وہ بندہ جو اپنے آپ کو مولوی بھی کہہ رہا ہے، جب وہ اس پہ لا رہا ہے، وہ اس پہ یقین کر رہا ہے، تو ظاہر ہے اس چیزوں میں کئی بندے پھنس بھی جاتے تھے، اور حالانکہ یہ سب وہ ڈرامہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو جو ہے وہ اعتراض سے ان کا ذہن جو ہے وہ ہٹ جائے۔ اب کہیں پہ دین اسلام میں تو لکھا نہیں، جو حج کے حوالے دے رہے ہیں یہ یا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اب فلاں جگہ جو ہے حج میں جو ہے وہ نمازیں جو ہیں وہ اکٹھی کی جاتی تھی، اور یہ ہوتا تھا وہ، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ ساری کسی خاص موقع پہ ہوتی تھی۔ اب یہ کہیں نہیں لکھا کسی بھی اس میں کہ جو ہے آپ نے وہ کتاب لکھنی ہے اپنی ذاتی کاروبار کے لیے، تو آپ جو ہے وہ نماز جمع کرنے بیٹھ جائیں، یہ کہیں پہ بھی نہیں لکھا۔ لیکن مرزا قادیانی جو تھا وہ ظاہر ہے اس کا تو نمازوں سے اور روزوں سے ویسے بھی اس نے کبھی نہیں رکھے تھے، اور لوگوں کو دیکھی پیچھے حوالے میں کہہ رہا ہے کہ وہ نماز جو ہے وہ سنوار کے پڑھیں اور یہ کریں اور سنت کے مطابق پڑھیں، حالانکہ مرزا قادیانی جو ہے خود نہ کبھی صحیح طرح سے اس نے کبھی نماز پڑھا سکا تھا، نہ امامت کر سکتا تھا، اور نہ ہی اس کو صحیح جو ہے احکامات پتہ تھے۔ تو یہ سارا جو تھا وہ ایک کھیل تھا، ان حوالوں سے دیکھیے آپ کو خود پتہ چلتا پڑا ہے کہ آ، یہ تاریخ احمدیت میں بالکل جو ہے وہ باتیں کیا لکھی، اور ادھر جو ہے وہ لوگوں کو کیا کہہ رہا ہے، وہ سیرت المہدی کے حوالوں میں کہ نماز ایسے پڑھو، اور جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے جو ہیں وہ ایک آیت اس کی تکرار، کہیں پہ یہ مرزا قادیانی نے جو ہے وہ بڑا جو ہے لوگوں کو اس طریقے پہ دھوکے فراڈ کیے، اور نہ صرف اس لیے کیے بلکہ پیسہ بھی بٹورا، ان کی ایمان بھی اس نے خراب کیے، ان کی نسلوں کے بھی، ان کے گھرانوں کے گھرانے جو ہیں اس نے برباد کیے، مرزا قادیانی اور یہ نور الدین وغیرہ تک۔ اور آگے جب وقت آیا اس کا بیٹا جو اٹھا مرزا قادیانی کا بشیر الدین، اس نے تو مرزا قادیانی سے بھی دو ہاتھ آگے، آپ کو کبھی میں اس کی بھی تحریریں دکھاؤں گی، وہ اپنے آپ کو کچھ خاص ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی وہ شاید اس کا بھی یہی ہو کہ میں بھی کوئی دعویٰ کر دوں نبوت کا ذرا، کیونکہ وہ ہر جگہ وہ بھی لکھ رہا ہوتا ہے کہ خواب میں مجھے فرشتہ نظر آیا تھا جس نے مجھے سورہ فاتحہ کی تفسیر سمجھائی تھی، اور یہ ہوا تھا، اور وہ یعنی وہ جو تھا اس نے اتنی اوپر تک وہ جو تھا مرزا قادیانی سے بڑھ کے دجل و فریب کیے، اور یہ نور الدین وغیرہ کو جو ہے اس نے بعد میں جو حکیم نور الدین تو بن گیا، لیکن اس کے بعد اس کے گھرانے اس کے آل اولاد کو جو ہے یہ جو مرزا قادیانی کا بیٹا تھا اسی نے جو ہے وہ ایک سائڈ پہ جو ہے وہ ان کو بالکل الگ کر دیا، اور نہ الگ کیا بلکہ بعد میں جماعت سے بھی جو ہے ان کا اخراج کیا۔ تو یہ حالات ہوتے ہیں جو اس قسم کے جو کذاب دجال اور فراڈی لوگ ہوتے ہیں، ان کا کوئی دین ایمان تو خود تو نہیں ہوتا، لیکن دوسروں کے بھی وہ خراب کرتے ہیں، اور یہ حکیم نور الدین نے ساری زندگی اس کے ساتھ لگ کے جو اس قسم کے فریب کیے، بعد میں جو ہے وہ دوسرے کا انجام تو میں نے لکھا تھا کہ وہ مولوی عبدالکریم جس کو پوچھنے مرزا قادیانی اوپر تک نہیں گیا تھا، وہ چیخیں مارتا ہوا جو تھا وہ عبرتناک موت مر گیا، اور اسی طرح یہ حکیم نور الدین بھی جو تھا وہ کئی مہینے جو ہے وہ چارپائی پہ یہ تڑپتا رہا، گر کے گھوڑے سے جو تھا معذور ہوا، اور پھر
جو اس کے حالات ہوئے یہ بھی اسی طرح تڑپ تڑپ کے مر کھپ گیا، اور بعد میں جو آج تک ہے مرزا قادیانی کی اولاد وہ اسی دجل و فریب میں لگی ہے اور لوگوں کو دھوکے فریب آج تک دے رہی ہے۔ اور آج بھی دیکھیے کہ سارے جو فوائد ہیں چیزیں وہ ان کے اپنے خاندان کے لیے، ان کے اپنے چیلو چمچوں کے لیے ہیں، اور ہر اچھے برے ہر چیز کو جو ہے وہ اپنے لیے جو ہے وہ کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا، نہ ان کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ اب جس پہ جیسے نداء النصر والے کیس میں تھا، عام کوئی قادیانی اگر ہو تو ان کو تو یہ اپنی وہ صاف کرنے کے لیے جماعت سے اخراج کرتے، لیکن وہاں پہ کسی کا اخراج نہیں ہوا کیونکہ وہ سارے جو تھے جماعت کے بڑے بڑے عہدیدار ملوث تھے، تو ان کا کوئی نہ کوئی فیصلہ ہوا نہ کوئی اخراج ہوا۔ تو یہ جماعت جو تھی وہ قادیانیت کے یہ حالات ہیں، اور یہ حوالے تھے ہمارے۔ اور آج کے جو تھے وہ حوالے یہیں تک تھے، اور انشاءاللہ اگلے حوالوں کے ساتھ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔